قصے گلیاروں کے پیش کرتے ہیں سعادت حسن منٹو کی لکھی کہانی سہائے۔ یہ مت کہو کہ 1,00,000 ہندو اور 1,00,000 مسلمان مرے ہیں، یہ کہو کہ 2,00,000 انسان مرے ہیں، اور یہ اتنی بڑی ٹریجڈی نہیں کہ 2,00,000 انسان مرے ہیں۔ ٹریجڈی اصل میں یہ ہے کہ مارنے اور مرنے والے کسی بھی کھاتے میں نہیں گئے۔ 1,00,000 ہندو مار کر مسلمانوں نے یہ سمجھا ہوگا کہ ہندو مذہب مر گیا ہے، لیکن وہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ اسی طرح 1,00,000 مسلمان قتل کر کے ہندوؤں نے بگلیں بجائی ہوں گی کہ اسلام ختم ہو گیا ہے، مگر حقیقت آپ کے سامنے ہے کہ اسلام پر ایک ہلکی سی خراش بھی نہیں آئی۔ وہ لوگ بیوقوف ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بندوقوں سے مذہب شکار کیے جا سکتے ہیں۔ مذہب، دین، ایمان، دھرم، یقین، عقیدت، یہ جو کچھ بھی ہے ہمارے جسم میں نہیں، روح میں ہوتا ہے۔ چھرے، چاقو اور گولی سے یہ کیسے فنا ہو سکتا ہے؟ ممتاز اس روز بہت ہی پرجوش تھا۔ ہم صرف 3 تھے جو اسے جہاز پر چھوڑنے کے لیے آئے تھے۔ وہ ایک غیر متعین عرصے کے لیے ہم سے جدا ہو کر پاکستان جا رہا تھا۔ پاکستان جس کے وجود کے متعلق ہم میں سے کسی کو وہم و گمان بھی نہ تھا۔ ہم تینوں ہندو تھے۔ مغربی پنجاب میں ہمارے رشتہ داروں کو بہت مالی اور جانی نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ ممتاز ہم سے جدا ہو رہا تھا۔ جگل کو لاہور سے خط ملا کہ فسادات میں اس کا چچا مارا گیا ہے، تو اس کو بہت صدمہ پہنچا۔ چنانچہ اسی صدمے کے زیر اثر باتوں باتوں میں ایک دن اس نے ممتاز سے کہا، میں سوچ رہا ہوں اگر ہمارے محلے میں فساد شروع ہو گئے تو میں کیا کروں گا؟ ممتاز نے اس سے پوچھا، کیا کرو گے؟ جگل نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ جواب دیا، میں سوچ رہا ہوں بہت ممکن ہے میں تمہیں مار ڈالوں۔ یہ سن کر ممتاز بالکل خاموش ہو گیا، اور اس کی یہ خاموشی تقریباً 8 روز تک قائم رہی، اور اس وقت ٹوٹی جب اس نے اچانک ہمیں بتایا کہ وہ 3:45 بجے سمندری جہاز سے کراچی جا رہا ہے۔ ہم تینوں میں سے کسی نے اس کے اس ارادے کے متعلق بات چیت نہ کی۔ جگل کو اس بات کا شدید احساس تھا کہ ممتاز کی روانگی کا باعث اس کا یہ جملہ ہے، میں سوچ رہا ہوں بہت ممکن ہے میں تمہیں مار ڈالوں۔ غالباً وہ اب تک یہی سوچ رہا تھا کہ وہ مشتمل ہو کر ممتاز کو مار سکتا ہے یا نہیں۔ ممتاز کو جو کہا اس کا جگری دوست تھا، یہی وجہ ہے کہ وہ ہم تینوں میں سب سے زیادہ خاموش تھا۔ لیکن عجیب بات ہے کہ ممتاز غیر معمولی طور پر باتونی ہو گیا تھا، خاص طور پر روانگی سے چند گھنٹے پہلے۔ صبح اٹھتے ہی اس نے پینا شروع کر دیا۔ اسباب وغیرہ کچھ اس انداز میں باندھا اور بندھوایا جیسے وہ کہیں سیر و تفریح کے لیے جا رہا ہے۔ خود ہی بات کرتا تھا اور خود ہی ہنستا تھا۔ کوئی اور دیکھتا تو سمجھتا کہ وہ بمبئی چھوڑنے میں ناقابل بیاں مسرت محسوس کر رہا ہے، لیکن ہم تینوں اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ صرف اپنے جذبات چھپانے کے لیے ہمیں اور اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے بہت چاہا کہ اس سے اس کی یکلخت روانگی کے متعلق بات کروں۔ اشارتاً میں نے جگل سے بھی کہا کہ وہ بات چھیڑے، مگر ممتاز نے ہمیں کوئی موقع ہی نہ دیا۔ جگل 3-4 پیگ پی کر اور بھی زیادہ خاموش ہو گیا اور دوسرے کمرے میں لیٹ گیا۔ میں اور برج موہن اس کے ساتھ رہے۔ اسے کئی بل ادا کرنے تھے، ڈاکٹروں کی فیسیں دینی تھی، لانڈری سے کپڑے لانے تھے۔ یہ سب کام اس نے ہنستے کھیلتے کیے۔ لیکن جب اس نے ناکے کے ہوٹل کے بازو والی دکان سے ایک پان لیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ برج موہن کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر وہاں سے چلتے ہوئے اس نے ہولے سے کہا، یاد ہے برج، آج سے 10 سال پہلے جب ہمارا حال بہت پتلا تھا، گوبند نے ہمیں 1 روپیہ ادھار دیا تھا؟ راستے میں ممتاز خاموش رہا،
مگر گھر پہنچتے ہی اس نے پھر باتوں کا لامتناہی سلسلہ شروع کر دیا، ایسی باتوں کا جن کا نہ سر تھا نہ پیر، لیکن وہ ایسی پرخلوص تھیں کہ میں اور برج موہن برابر ان میں حصہ لیتے رہے۔ جب روانگی کا وقت قریب آیا تو جگل بھی شامل ہو گیا، لیکن جب ٹیکسی بندرگاہ کی طرف چلی تو سب خاموش ہو گئے۔ ممتاز کی نظریں بمبئی کے وسیع و کشادہ بازاروں کو الوداع کہتی رہتیں، حتیٰ کہ ٹیکسی اپنی منزل مقصود تک پہنچ گئی۔ بے حد بھیڑ تھی، ہزاروں ریفیوجی جا رہے تھے، خوشحال بہت کم اور بدحال بہت زیادہ، بے پناہ ہجوم تھا، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اکیلا ممتاز جا رہا ہے، ہمیں چھوڑ کر ایسی جگہ جا رہا ہے جو اس کی دیکھی بھالی نہیں، جو اس کے مانوس بنانے پر بھی اجنبی رہے گی۔ لیکن یہ میرا اپنا خیال تھا، میں نہیں کہہ سکتا کہ ممتاز کیا سوچ رہا تھا۔ جب کیبن میں سارا سامان چلا گیا تو ممتاز ہمیں عرشے پر لے گیا، ادھر جہاں آسمان اور سمندر آپس میں مل رہے تھے۔ ممتاز دیر تک دیکھتا رہا، پھر اس نے جگل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، یہ محض فریب نظر ہے، آسمان اور سمندر کا آپس میں ملنا، لیکن یہ فریب نظر کس قدر دلکش ہے، یہ ملاپ۔ جگل خاموش رہا، غالباً اس وقت بھی اس کے دل و دماغ میں اس کی یہ کہی ہوئی بات چٹکیاں لے رہی تھیں۔ میں سوچ رہا ہوں، بہت ممکن ہے میں تمہیں مار ڈالوں۔ ممتاز نے جہاز کے بار سے برانڈی منگوائی، کیونکہ وہ صبح سے یہی پی رہا تھا۔ ہم چاروں گلاس ہاتھ میں لیے جنگلے کے ساتھ کھڑے تھے۔ ریفیوجی دھڑا دھڑ جہاز میں سوار ہو رہے تھے اور قریب قریب ساکن سمندر پر آبی پرندے منڈلا رہے تھے۔ جگل نے دفعتاً ایک ہی ذرے میں اپنا گلاس ختم کیا اور نہایت ہی بھونڈے انداز میں ممتاز سے کہا، مجھے معاف کر دینا ممتاز، میرا خیال ہے میں نے اس روز تمہیں دکھ پہنچایا تھا۔ ممتاز نے تھوڑے توقف کے بعد جگل سے سوال کیا، جب تم نے کہا تھا میں سوچ رہا ہوں، بہت ممکن ہے میں تمہیں مار ڈالوں، کیا اس وقت واقعی تم نے یہی سوچا تھا، نیک دلی سے اسی نتیجے پر پہنچے تھے؟ جگل نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن مجھے افسوس ہے، تم مجھے مار ڈالتے تو تمہیں زیادہ افسوس ہوتا۔ ممتاز نے بڑے فلسفیانہ انداز میں کہا، لیکن صرف اس صورت میں اگر تم نے غور کیا ہوتا کہ تم نے ممتاز کو، ایک مسلمان کو، ایک دوست کو نہیں بلکہ ایک انسان کو مارا ہے۔ وہ اگر حرام زادہ تھا تو تم نے اس کی حرام زادگی کو نہیں بلکہ خود اس کو مار ڈالا ہے۔ وہ اگر مسلمان تھا تو تم نے اس کی مسلمانی کو نہیں، اس کی ہستی کو ختم کیا ہے۔ اگر اس کی لاش مسلمانوں کے ہاتھ آتی تو قبرستان میں ایک قبر کا اضافہ ہو جاتا، لیکن دنیا میں ایک انسان کم ہو جاتا۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے اور کچھ سوچنے کے بعد اس نے پھر بولنا شروع کیا، ہو سکتا ہے میرے ہم مذہب مجھے شہید کہتے، لیکن خدا کی قسم اگر ممکن ہوتا تو میں قبر پھاڑ کر چلانا شروع کر دیتا، مجھے شہادت کا یہ رتبہ قبول نہیں، مجھے یہ ڈگری نہیں چاہیے جس کا امتحان میں نے دیا ہی نہیں۔ لاہور میں تمہارے چچا کو ایک مسلمان نے مار ڈالا، تم نے یہ خبر بمبئی میں سنی اور مجھے قتل کر دیا۔ بتاؤ تم اور میں کس تمغے کے مستحق ہیں، اور لاہور میں تمہارا چچا اور اس کا قاتل کس خلعت کا حقدار ہے؟ میں تو یہ کہوں گا، مرنے والے کتے کی موت مرے اور مارنے والوں نے بیکار، بالکل بیکار اپنے ہاتھ خون سے رنگے۔ باتیں کرتے کرتے ممتاز بہت جذباتی ہو گیا، لیکن اس زیادتی میں خلوص برابر کا تھا۔ میرے دل پر خصوصاً اس کی اس بات کا بہت اثر ہوا کہ مذہب، دین، ایمان، یقین، دھرم، عقیدت، یہ جو کچھ بھی ہے ہمارے جسم کے بجائے روح میں ہوتا ہے، جو چھرے، چاقو اور گولی سے فنا نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ میں نے اس سے کہا، تم بالکل ٹھیک کہتے ہو۔ یہ سن کر ممتاز نے اپنے خیالات کا جائزہ لیا اور قدرے بے چینی سے کہا، نہیں، بالکل ٹھیک نہیں،
میرا مطلب ہے کہ یہ سب ٹھیک تو ہے، لیکن شاید میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں اچھی طرح ادا نہیں کر سکا۔ مذہب سے میری مراد یہ مذہب نہیں، یہ دھرم نہیں جس میں ہم میں سے 99% مبتلا ہیں۔ میری مراد اس خاص چیز سے ہے جو ایک انسان کو دوسرے انسان کے مقابلے میں جداگانہ حیثیت بخشتی ہے، وہ چیز جو انسان کو حقیقت میں انسان ثابت کرتی ہے۔ لیکن یہ چیز کیا ہے؟ افسوس ہے کہ میں اسے ہتھیلی پر رکھ کر نہیں دکھا سکتا۔ یہ کہتے کہتے ایک دم اس کی آنکھوں میں چمک سی پیدا ہوئی اور اس نے جیسے خود سے پوچھنا شروع کیا، لیکن اس میں وہ کون سی خاص بات تھی؟ کٹر ہندو تھا، پیشہ نہایت ہی ذلیل، لیکن اس کے باوجود اس کی روح کس قدر روشن تھی۔ میں نے پوچھا، کس کی؟ ایک بڑوے کی۔ ہم تینوں چونک پڑے۔ ممتاز کے لہجے میں کوئی تکلف نہیں تھا، اس لیے میں نے سنجیدگی سے پوچھا، ایک بڑوے کی؟ ممتاز نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے حیرت ہے کہ وہ کیسا انسان تھا، اور زیادہ حیرت اس بات کی ہے کہ وہ عرف عام میں ایک بھڑوا تھا، عورتوں کا دلال، لیکن اس کا ضمیر بہت صاف تھا۔ ممتاز تھوڑی دیر کے لیے رک گیا، جیسے وہ پرانے واقعات اپنے دماغ میں تازہ کر رہا ہے۔ چند لمحات کے بعد اس نے پھر بولنا شروع کیا۔ اس کا پورا نام مجھے یاد نہیں، کچھ سہائے تھا، بنارس کا رہنے والا، بہت ہی صفائی پسند۔ وہ جگہ جہاں وہ رہتا تھا گو بہت ہی چھوٹی تھی، مگر اس نے بڑے سلیقے سے اسے مختلف خانوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ پردے کا معقول انتظام تھا، چارپائیاں اور پلنگ نہیں تھے، لیکن گدیلے اور گاو تکیے موجود تھے۔ چادریں اور غلاف وغیرہ ہمیشہ اجلے رہتے تھے۔ نوکر موجود تھا، مگر صفائی وہ خود اپنے ہاتھ سے کرتا تھا۔ صرف صفائی ہی نہیں، ہر کام، اور وہ سر سے بلا کبھی نہیں ٹالتا تھا، دھوکہ اور فریب نہیں کرتا تھا۔ رات زیادہ گزر گئی ہے اور آس پاس کے پانی ملی شراب ملتی ہے تو وہ کہہ دیتا تھا کہ صاحب آپ نے پیسے ضائع نہ کیجیے۔ اگر کسی لڑکے کے متعلق اسے شک ہے تو وہ چھپاتا نہیں تھا، اور تو اور اس نے مجھے یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ 3 برس کے عرصے میں 20,000 روپے جمع کر چکا ہے۔ ہر 10 میں سے 2.5 کمیشن کے لے کر اسے صرف 10,000 اور بنانے تھے۔ معلوم نہیں صرف 10,000 کیوں اور زیادہ کیوں نہیں۔ اس نے مجھ سے کہا کہ 30,000 روپے پورے کر کے وہ واپس بنارس چلا جائے گا اور بجازی کی دکان کھولے گا۔ میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ صرف بجازی ہی کی دکان کھولنے کا آرزومند کیوں تھا۔ میں یہاں تک سن چکا تھا تو میرے منہ سے نکلا، عجیب و غریب آدمی تھا۔ ممتاز نے اپنی گفتگو جاری رکھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ سرتاپا بناوٹ ہے، ایک بہت بڑا فراڈ ہے۔ کون یقین کر سکتا ہے کہ وہ ان تمام لڑکیوں کو جو اس کے دھندے میں شریک تھیں اپنی بیٹیاں سمجھتا تھا؟ یہ بھی اس وقت میرے لیے بعید از وہم تھا کہ اس نے ہر لڑکی کے نام پر پوسٹ آفس میں سیونگ اکاؤنٹس کھول رکھا تھا اور ہر مہینے کل آمدنی وہاں جمع کراتا تھا۔ اور یہ بات تو بالکل ناقابل یقین تھی کہ وہ 10-12 لڑکیوں کے کھانے پینے کا خرچ اپنی جیب سے ادا کرتا ہے۔ اس کی ہر بات مجھے ضرورت سے زیادہ بناوٹی معلوم ہوتی تھی۔ ایک دن میں اس کے یہاں گیا تو اس نے مجھ سے کہا، مینا اور سکینہ دونوں چھٹی پر ہیں، میں ہر ہفتے ان دونوں کو چھٹی دے دیتا ہوں تاکہ باہر جا کر کسی ہوٹل میں ماंس وغیرہ کھا سکیں۔ یہاں تو آپ جانتے ہیں سب وشنو ہیں۔ میں یہ سن کر دل ہی دل میں مسکرایا کہ مجھے بنا رہا ہے۔ ایک دن اس نے مجھے بتایا کہ احمد آباد کی اس ہندو لڑکی نے، جس کی شادی اس نے ایک مسلمان گراہک سے کرا دی تھی، لاہور سے خط لکھا ہے کہ داتا صاحب کے دربار میں اس نے ایک منت مانی تھی جو پوری ہوئی۔ اب اس نے سہائے کے لیے منت مانی ہے کہ جلدی جلدی اس کے 30,000 روپے پورے ہوں اور وہ بنارس جا کر بجازی کی دکان کھول سکے۔ یہ سن کر تو میں ہنس پڑا۔ میں نے سوچا چونکہ میں مسلمان ہوں اس لیے مجھے خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے ممتاز سے پوچھا، تمہارا خیال غلط تھا؟ بالکل،
اس کے کول و فعل میں کوئی بعد نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے اس میں کوئی خامی ہو، بہت ممکن ہے اس سے اپنی زندگی میں کئی لغزشیں سرزد ہوئی ہوں، مگر وہ ایک بہت ہی عمدہ انسان تھا۔ جگل نے سوال کیا، یہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ اس کی موت پر۔ یہ کہہ کر ممتاز کچھ عرصے کے لیے خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے ادھر دیکھنا شروع کیا جہاں آسمان اور سمندر ایک دھندلی سی آگوش میں سمٹے ہوئے تھے۔ فسادات شروع ہو چکے تھے۔ میں الصبح اٹھ کر بھنڈی بازار سے گزر رہا تھا۔ کرفیو کے باعث بازار میں آمد و رفت بہت ہی کم تھی۔ ٹرین بھی نہیں چل رہی تھی۔ ٹیکسی کی تلاش میں چلتے چلتے جب میں جے ہسپتال کے پاس پہنچا تو فٹ پاتھ پر ایک آدمی کو میں نے بڑے سے ٹوکرے کے پاس کھٹکی سی بنے ہوئے دیکھا۔ میں نے سوچا کوئی پارٹی والا مزدور سو رہا ہے، لیکن جب میں نے پتھر کے ٹکڑوں پر خون کے لوتھڑے دیکھے تو رک گیا۔ واردات قتل کی تھی۔ میں نے سوچا اپنا راستہ لوں، مگر لاش میں حرکت پیدا ہوئی۔ میں پھر رک گیا۔ آس پاس کوئی نہ تھا۔ میں نے جھک کر اس کی طرف دیکھا۔ مجھے سہائے کا جانا پہچانا چہرہ نظر آیا، مگر خون کے دھبوں سے بھرا ہوا۔ میں اس کے پاس فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا اور غور سے دیکھا۔ اس کی ٹول کی سفید قمیض جو ہمیشہ بے داغ ہوا کرتی تھی لہو سے لتھڑی ہوئی تھی۔ زخم شاید پسلیوں کے پاس تھا۔ اس نے ہولے ہولے کراہنا شروع کر دیا تو میں نے احتیاط سے اس کا کندھا پکڑ کر ہلایا جیسے کسی سوتے کو جگایا جاتا ہے۔ ایک دو بار میں نے اس کو نامکمل نام سے بھی پکارا۔ میں اٹھ کر جانے ہی والا تھا کہ اس نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ دیر تک وہ ان ادکھلی آنکھوں سے ٹکٹکی باندھے مجھے دیکھتا رہا۔ پھر ایک دم اس کے سارے بدن میں تسنج سی کیفیت پیدا ہوئی اور اس نے مجھے پہچان کر کہا، آپ؟ میں نے اس سے تلے اوپر بہت سی باتیں پوچھنا شروع کر دیں۔ وہ کیسے ادھر آیا، کس نے اس کو زخمی کیا، کب سے وہ فٹ پاتھ پر پڑا ہے، سامنے ہسپتال ہے، کیا میں وہاں اطلاع دوں؟ اس میں بولنے کی طاقت نہیں تھی۔ جب میں نے سارے سوال کر ڈالے تو کراتے ہوئے اس نے بڑی مشکل سے یہ الفاظ نکالے، میرے دن پورے ہو چکے تھے۔ بھگوان کو یہی منظور تھا۔ بھگوان کو جانے کیا منظور تھا، لیکن مجھے یہ منظور نہیں تھا کہ میں مسلمان ہو کر مسلمانوں کے علاقے میں ایک آدمی کو جس کے متعلق میں جانتا تھا کہ ہندو ہے، اس احساس کے ساتھ مرتے دیکھوں کہ اسے مارنے والا مسلمان تھا، اور آخری وقت میں اس کی موت کے سرہانے جو آدمی کھڑا تھا وہ بھی مسلمان تھا۔ میں ڈرپوک تو نہیں، لیکن اس وقت میری حالت ڈرپوکوں سے بدتر تھی۔ ایک طرف یہ خوف دامن گیر تھا، ممکن ہے میں ہی پکڑا جاؤں۔ دوسری طرف یہ ڈر تھا کہ پکڑا نہ گیا تو پوچھ تاچھ کے لیے دھر لیا جاؤں گا۔ ایک بار خیال آیا اگر میں اسے ہسپتال لے گیا تو کیا پتہ ہے اپنا بدلہ لینے کی خاطر مجھے پھنسا دے۔ سوچے مرنا تو ہے، کیوں نہ اسے ساتھ لے کر مروں۔ اسی قسم کی باتیں سوچ کر میں چلنے ہی والا تھا، بلکہ یوں کہیے کہ بھاگنے والا تھا کہ سہائے نے مجھے پکارا۔ میں ٹھہر گیا۔ نہ ٹھہرنے کے ارادے کے باوجود میرے قدم رک گئے۔ میں نے اس کی طرف اس انداز سے دیکھا گویا اس سے کہہ رہا ہوں، جلدی کرو میاں، مجھے جانا ہے۔ اس نے درد کی تکلیف سے دوہرا ہوتے ہوئے بڑی مشکلوں سے اپنی قمیض کے بٹن کھولے اور اندر ہاتھ ڈالا، مگر جب کچھ اور کرنے کی اس میں ہمت نہ رہی تو مجھ سے کہا، نیچے بنڈی ہے، ادھر کی جیب میں کچھ زیور اور 1200 روپے ہیں۔ یہ سلطانہ کا مال ہے۔ میں نے ایک دوست کے پاس رکھا ہوا تھا، آج اسے بھیجنے والا تھا، کیونکہ آپ جانتے ہیں خطرہ بہت بڑھ گیا ہے۔ آپ اسے دے دیجئے گا اور کہیے گا فوراً چلی جائے، لیکن اپنا خیال رکھیے گا۔ ممتاز خاموش ہو گیا، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اس کی آواز سہائے کی آواز میں جو جے ہاسپٹل کے فٹ پاتھ پر ابھری تھی، دور ادھر جہاں آسمان اور سمندر ایک دھندلی سی آگوش میں مقدم تھے، حل ہو رہی ہے۔ جہاز نے وسل دیا تو ممتاز نے کہا، میں سلطانہ سے ملا، اس کو زیور اور روپیہ دیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
جب ہم ممتاز سے رخصت ہو کر نیچے اترے تو وہ عرصے پر جنگلے کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کا داہنا ہاتھ ہل رہا تھا۔ میں جگل سے مخاطب ہوا، کیا تمہیں ایسا معلوم نہیں ہوتا کہ ممتاز سہائے کی روح کو بلا رہا ہے ہم سفر بنانے کے لیے؟ جگل نے صرف اتنا کہا، کاش میں سہائے کی روح ہوتا۔ تو دوستو، یہ تھی کہانی سہائے، لیکھک سعادت حسن منٹو۔ آشا کرتا ہوں آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، کمنٹ باکس میں لکھیں آپ کو کیا پسند آیا، کیا نہیں، کیا پسند ہے، کیا ناپسند۔ ملتے ہیں کسی اور دن کسی نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے نمسکار۔